نحمد و نصلی علی رسول الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الصف یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے، سورۃ النساء کی جو آیت ہے اس سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے کفر کیا اللہ کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، یعنی قیامت کے دن کا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور سورۃ صف کی جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے، نجات دے۔ کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، یعنی سنگھرش کرو اس کے راستے میں اپنی جان اور مال سے، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم ایمان علم رکھتے ہو تو یہ دونوں آیتوں کے اندر ایک بہت کامن بات ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے، دونوں آیتیں شروع ہو رہی یا ایھا الذین آمنوا سے، دونوں آیتیں مخاطب ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ اس میں بات کر رہا ہے۔ ایک چیز میں بہت عجیب ہے، اس میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کے لیے، وہ آیت میں بھی کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے ایمان لانے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وہاں بھی کہا جا رہا ہے تؤمنون یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم تجارۃ تنجیکم، کیا میں تمہیں اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے۔ کیا کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے، کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر۔ تو بڑی عجیب بات ہے، اوپر سے اگر سوچیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کے لیے، بہت باریک نقطہ ہے لیکن سمجھ میں عجیب بات ہے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے ایمان لائیے، وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے ایمان لائیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ دین کا بالکل بنیادی نقطہ ہے۔ ہر بچے کو اپنی زندگی کی ابتدائی دور میں یہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو یہ زندگی کا فلسفہ جب تک نہیں سمجھ میں آتا اس وقت تک مسلمان کی نجات کا راستہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کلیئر کٹ بیان فرمایا، کیا میں تمہیں دردناک مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں، کسے کہا جا رہا؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے۔ یعنی اس سے پہلے سب میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کہ آج کے مسلمانوں کو، کیونکہ آج بہت زیادہ ہمیں جو ہے بے فکر کیا جا رہا عذاب سے۔ کئی ایسے مولانا آج پیدا ہو گئے، خاص طور سے نکلے ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کے مجموعے میں بڑھتے، ایک ہی مشن چالو رہتا ہے ان کے، جنت کے پاس بانٹتے رہتے ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہوا، تو جنت ہی ہے، تمہارے نبی نے تمہارے لیے مار کھایا ہے، تمہارے نبی نے مار کھاتے وقت بھی امتی امتی کہا ہے، تمہارے نبی بھی بھوکے ہوتے بھی امتی امتی کہا ہے، تمہارے نبی کی موت کا وقت بھی امتی امتی کہہ رہے تھے، لہٰذا اب تم کچھ بھی کرو نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ ایمان والو، اے ایمان والو، تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلانے کی کوئی تجارت بتاؤ۔ اس کا مطلب ایمان والا دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو میں شروع میں بتائی، عجیب بات، انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے لیے کیا ہے وہ طریقہ؟ اللہ تعالیٰ تجارت کیا بیان فرما رہا ہے کہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لانے کے لیے، پھر وہ ایمان والا کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟
یہاں بھی کہا جا رہا ہے سورۃ النساء کے اندر، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اے ایمان والو ایمان لا اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ کیا ہے؟ ایمان والوں سے ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ جو پہلے جو ایمان والا ہے وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہے یہاں پر بہت بڑا، اور اسی سوال کے اندر یہ پوری حکمت چھپی ہوئی ہے، اور اس کا جواب جو ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے ہمیں ایک حدیث اور ایک آیت ہے قرآن کے اندر، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 اور 16، اور ایک حدیث ہے حدیث جبریل متفق علیہ، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ یہ دو کے اوپر چرچا کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایمان لانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے، کیا ہے یہ فلسفہ، اصل میں کیا ہے۔ یہ جو سورۃ الحجرات کی آیت ہے، سورۃ الحجرات میں آیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں، یہ عربی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرما رہا، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو لوگ مدینہ کے اندر، مدینہ کے اطراف کے قبیلے والے، مدینہ کے اطراف کے گاؤں لوگ والے لوگ جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بدو کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تم کہہ دیجئے، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان الگ، اسلام الگ۔ یہ بدو کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ بدو عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ تم ان سے یوں کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ہرگز ایمان نہیں لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ ٹکڑا بھول گیا نا، اور اب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تم یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَمْ يَلِدْكُمْ أَعْمَالُكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اسی حالت میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ کس لیے کمی نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یہ تین چیزیں ایک جگہ رکھی ہیں، دو جگہ بیان فرما رہا ہے، بہت جگہ قرآن کے اندر یہ مضمون بہت بڑا مضمون ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ میں نے 64,000 آیتوں میں سے 2 آیتیں نہیں، بہت بڑا مضمون ہے، بہت بنیادی مضمون ہے۔ 2 آیتوں میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان لاؤ، اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے تم بنے، بلکہ تم نے اسلام لایا۔ یہ سب چیزوں کو ملانے سمجھ میں آتی کہ پہلا اس کا پس منظر دیکھیے، تو یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، یہ اس وقت کی آیت ہے، یہ بہت آخری دور کی صورت ہے سورۃ الحجرات۔ اس میں جب اسلام کا ظہور ہوتا گیا، اسلام پھیلتا گیا، تو اس میں آس پاس کے اطراف کے لوگ بہت سارے ایمان میں داخل ہونا شروع کیے، کثیر تعداد میں، قبیلے در قبیلے ایمان میں آنا شروع ہوئے۔ تو پھر اس میں 3 ٹائپ کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو دیکھ کر، جان بوجھ کر، سمجھ کر ایمان لایا، اسلام کی عظمت کو پہچان کر ایمان لایا۔ دوسرے وہ ٹائپ کے لوگ تھے، سب لوگ ایمان لا رہے ہیں، اب گھر والے بھی لائے، قبیل والے بھی لائے، ان کی دلوں میں دشمنی ہے، وہ ابھی جو وقت ٹائم مارنے کے لیے بولتے ہیں نا، اس لیے ایمان لائے کہ اب ایمان لاؤ سب کے ساتھ، ابھی خاموش بیٹھو، ان سے جھگڑا کرنے میں کوئی مطلب نہیں ہے، بعد میں وقت موقع دے کر پلٹا ماریں گے۔ ان کی دلوں میں اسلام سے دشمنی تھی۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ تھے جنہیں پتہ نہیں تھا اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اسلام کے حقائق کو نہیں جانتے تھے، لیکن سچے دل سے ایمان لائے گئے۔ قبیلے کے سردار نے فیصلہ کیا، قبیلے کے 5 لوگوں نے فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کبھی ہمارے حق میں برا فیصلہ نہیں لیا، اچھا دن ہے، چلو ہم بھی ایمان لائے، نئی زندگی شروع کریں گے، اس نیت سے ایمان لائے تھے۔ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا، لیکن اسلام کی حقیقتوں کو پہچانتے تھے نہیں، ایک فالوور بول کے ایمان لائے۔ تو یہ آیت ان کے تعلق، اور یہ سب میں جو بڑی تعداد میں لوگ تھے، سمجھنے والے اسلام کے حقائق کو سمجھنے والے کم تھے، دشمنی کرنے والے مسلمان کم تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تھے بغیر اسلام کے حقائق کو نہ سمجھتے ہوئے سچے دل سے ایمان لائے، لیکن اسلام کیا معلوم ہے، کچھ اچھا رہے گا چلو، تو یہ تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کے لیے یہ آیت نازل کی گئی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دیجیے کہ تم نے ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ تم اسلام لائے،
اور ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اور اسی حالت میں تمہارا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کا مطلب ان کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا. یعنی یہ اچھے لوگ تھے. ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ تم نے ایمان نہیں لایا، تم نے اسلام لایا. اب یہ لوگ آج یہ کیٹیگری جو ہے، آج کے زمانے میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. جب تک وہ اسلام کے حقائق کو جان بوجھ کر، اسلام کے حقائق کو گہرائی سے پہچان کر جب تک ایمان نہیں لاتا، تب تک اس کا ایمان اس کیٹیگری میں رہتا ہے اور اسے اسلام کہا گیا. یہ بات دھیان رکھو، بہت باریک بات ہے. اتنی باریک بات ہے کہ وہ حدیث جب آئیں گے تو میں تمہیں بیان کروں گا. پہلے تو ایک بات، سب میں پہلی بات، ایمان والا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے میں دردناک عذاب سے بچانے کی تجارت بتاؤں. یعنی ایمان والا بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ جو جنت کے پاس بانٹنے والے مولانا لوگ ہیں، ان کے جھمیلے میں مت پڑو، یہ بیڑا غرق کر دیں گے تمہارا. دوسری بات، ایمان والے سے ایمان لانے کے لیے کہا گیا. تیسری بات، جو کامن مسلمان رہتے ہیں، جو اسلام کے حقائق کو نہیں پہچانتے ہوئے بھی ایمان لاتے ہیں اور اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں سچے دل سے، ان کو کہا گیا، ان کو ایمان مومن نہیں کہا گیا، ان کو مسلم کہا گیا، بلکہ ایمان نہیں لائے، اسلام لائے. یہ تین باتیں دھیان میں رکھیں. اب ایک حدیث ہے، حدیث جبریل اسے کہا جاتا ہے. کتاب الایمان میں دونوں بھی، حضرت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ایک روایت ہے. اور یہ اس کے اندر ایک مشہور، مطلب 10-12 روایتیں ہیں اس کے، یہ حدیث کے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. اس میں مشہور روایت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زیادہ حدیثیں نہیں ہیں، تو یہ مشہور حدیث ہے، وہ روایت مشہور ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں. ایک آدمی داخل ہوا اور وہ، یعنی اس کے بیان کرنے کا ایگزیکٹ مطلب نہیں، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس کا، کہ وہ کہنے کا مطلب تھا کہ اس کا، وہ شہر سے مسافر نہیں لگتا تھا، لیکن ہمیں سے اسے کوئی پہچانتے بھی نہیں تھے. مسافر نہیں کا مطلب لوکل نہیں ہے، لوکل ہے، اور لوکل رہا تو ہم پہچاننا چاہیے. ہم بھی کوئی نہیں پہچانتے تھے. عجیب معاملہ آتا ان کے لیے. یعنی ایک تو ہم نہیں پہچانتے، وہ آدمی مسافر رہنا چاہیے باہر سے، اس کے اثرات نہیں تھے مسافر سفر کے، اور ہم پہچانتے بھی نہیں تھے. اور وہ شخص جو ہے محفل کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. ان کے گھٹنوں سے گھٹنے ٹیک کر ان کے رانوں پر ہاتھ رکھا اور سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. بڑی حدیث ہے، میں شارٹ کٹ بیان فرماؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو مانے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے. پھر وہ شخص نے کہا کہ کالا صدقتا، یعنی تم سچ کہا. تو حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں کہ ہمیں بہت تعجب لگا، یہ آدمی جو ہے سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، گویا کہ استاد کے جیسا انداز ہے. اس کے بعد سوال کیا کہ مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تو یقین کرے کہ اللہ پر، اس کی صفات، الگ الگ روایتیں ہیں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائک فرشتوں پر بھروسہ کرے، قیامت کے دن پر یقین کرے، قیامت کے دن پر یقین کرے، اور تقدیر کے خیر و شر جو ہے وہ تقدیر کی طرف سے، اس کے خیر و شر جو تقدیر کے سے ہونے پر یقین کرے. یہ ایمان ہے. تو وہ شخص نے کہا قالا صدقتا، تم نے سچ کہا. پھر تیسرا سوال کیا کہ مجھے بتاؤ احسان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ ہیں کہ تو اللہ سے ایسا ڈرے، ایک جگہ کہ تو اللہ کی ایسی تابعداری کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر ایسا نہیں کرتا ہو تو کم سے کم ایسا کرے کہ گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے اور یہ عبادت کا سب میں اونچا درجہ ہے. تو یہ حدیث، پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک روایت میں کہ وہ آدمی جانے کے بعد، اس کے بعد قیامت کے بارے میں اور 2-3 سوالات ہیں. وہ سوالات ہونے کے بعد میں، وہ شخص چلے جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بلائیے. تو باہر جا کر دیکھا تو آدمی نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو الفاظ ہیں بہت قابل غور ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جبریل تھے
जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, वो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे जो तुमने पूछना भूल गया था। ये अल्फाज बहुत काफी है, यानी क्यों कि आधे से ज़्यादा इस्लाम तो हमें सहाबा इकराम के सवालात के जवाब में मालूम पड़ा। सहाबा ने पूछा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, यानी पूछते थे, हर सवाल बारीक से बारीक पूछते थे। ये नुक्ता इतना बारीक है कि उस सहाबा इकराम को भी पूछने की ज़रूरत नहीं महसूस, यानी सहाबा इकराम के भी ज़हन में नहीं आया। इतना बारीक ये मजमून है, बहुत बारीक नुक्ता है और बहुत बुनियादी है। इस नुक्ते को अगर नहीं समझेंगे तो बेड़ा गर्क है, मुसलमान का बेड़ा गर्क है। क्योंकि मैं शुरू से बता रहा हूँ, अल्लाह ताला दो आयतों में, बहुत सारे आयतें, दो आयतों में मैं बताया कि कह रहे हैं कि अल्लाह को ईमान लाने वालों को ईमान लाने के लिए कह रहा है। एक जगह कह रहा है कि ईमान वालों के, तुम कहते हो कि ईमान नहीं कहलाए, अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि तुम ईमान हरगिज़ नहीं लाए बल्कि तुम इस्लाम लाए। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं कि पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इस्लाम अलग है और ईमान अलग है, या दो टाइप का ईमान है। ईमान के दो दर्जे हैं, एक कानूनी ईमान है, इसको लीगल स्टेटस बोलेंगे, सिटीजन, शहरियत, एक मुसलमान की शहरियत जाहिर करने वाला ईमान है। और दूसरा हकीकी ईमान। एक जो है अपने दिल से इकरार करने के साथ एक इंसान जो है इस्लामी माशरे का रुकन बन जाता है। अब कलमा शहादत पढ़ा और ज़कात दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है। ज़कात इस्तिताअत पर है, रमज़ान भी इस्तिताअत पर है। रमज़ान बीमारी में जो है उसको माफ़ है, बात कज़ा कर सकता है। या जिसकी कज़ा करने की ताकत नहीं है, उसको माने बुढ़ापे में आ गया, बीमारी अच्छी हो तो उसको लिए माफ़ है। लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं। और नमाज रोज़ाना नज़र आने वाली अलामत है। रोज़े साल में एक बार आते हैं, तो नमाज अगर पढ़ रहा है और ज़कात इस्तिताअत हो तो दे रहा है और रमज़ान के रोज़े रख रहा है, तो उसे मुसलमान समझा जाएगा। और इस मुसलमान पर जन्नत की गारंटी नहीं है। इस मुसलमान को जन्नत की गारंटी कब है? अल्लाह ने बयान फरमाया कि वइन तुतिउल्लाह व रसूलहू, सूरह हुजरात में। और अगर तुम इसी हालत में, तुम ईमान नहीं लाए, तुमने यूँ कहो कि तुमने इस्लाम लाया और अभी तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, हाँ, इसी हालत में तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, तो तुम्हारे आमाल में से कुछ अल्लाह ताला कमी नहीं करेगा। तुम्हारे आमाल के पूरे मार्क्स तुम्हें मिलते जाएंगे, नेकियां शुमार होंगे तुम्हारे। ये अल्लाह ताला की रहम है। तो मिनिमम, अब ये क्या है, आज मुसलमान घर में पैदा होने वाला हर बच्चा वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, या तो वलाकिन कुलू अस्लमना है, बल्कि तुम यूँ कहो कि तुम इस्लाम हो, ईमान नहीं लाए थे। क्योंकि वो माँ बाप को बचपन से पैदा ये मुसलमान घर में हुआ, माँ को नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, बाप को नमाज पढ़ते हुए देख रहा है, साल में एक बार रोजे रह रहे हैं, वो भी अपने अकायद पूरे कर रहे हैं। अच्छा है, मुझे अल्लाह ने इस मज़हब में पैदा किया, इस्लाम क्या है मालूम नहीं, मुसलमान को किस लिए दुनिया में भेजा गया वो मकसद पैदाइश का मालूम नहीं, नस्बुल आइन से नावाकिफ़ है। कुछ लोगों को गैर मुसलमान घर में, कुछ लोगों को मुसलमान घर में अल्लाह ने किस लिए पैदा किया कुछ पता ही नहीं। अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डालने वाला है। अल्लाह ताला उनको अपनी मर्जी से गैर मुसलमान घर में पैदा करके, अब वो जो है यतीम खाने में अनाथ आश्रम भी खोलेंगे, पांडपोई भी खोलेंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल भी खोलेंगे, फिर भी जहन्नम में जाने वाले। और हम कुछ भी नहीं किया, इस्लाम मजहब में पैदा हुए, हम जन्नत में जाने वाले। ये क्या है मालूम ही नहीं, इसके बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा जो मुसलमान है, ये मुसलमान कहलाया जाएगा, लेकिन उसको कंडीशन क्या है उसके अमाल का। अगर उसके नेकी का, उसके अमाल का फ़ायदा लेना है तो उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना पड़ेगा। ये मिनिमम दर्जा है, मिनिमम लेवल। मालूम नहीं क्या है, क्यों पैदा किया, जमीन और आसमान को अल्लाह ताला पैदा करने का मकसद क्या है, नबियों को भेजने का मकसद क्या है, नबी की तालीमात क्या है, हिकमत क्या है, कुछ मालूम नहीं। लेकिन हाँ, अल्लाह ने फरमाया फला फला काम करना चाहिए, फौरन सामने आते ही कर रहा है, चाहे कितना ही नुकसान हो। रसूल ने फरमाया कि फला फला काम करना चाहिए, फौरन कर रहा है। इताअत के माने क्या? जो करने के लिए किया है आंख बंद करके करे। आप सवाल भी नहीं कर सकते क्यों, किस लिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी करने के लिए कहा है आंख बंद करके करें, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ करने से मना किया है फौरन छोड़ दे। कितना ही फायदा जाता है, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, करियर डूबता हो,
بہت بڑی تجارت، بہت بڑا جیک پاٹ جاتا ہے، جانا اس کو چھوڑ دے ہنستے ہنستے خوشی سے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ تمہارے رسول کی بات کا تمہیں دل میں تمہاری برا بھی نہیں لگنا چاہیے، یہ اطاعت ہے۔ منیمم درجے کا مسلمان مومن نہیں، مسلمان دنیا میں لیگل اسٹیٹس سے مسلمان سمجھا جا رہا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کمپلسری ہے۔ نہیں تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو پہلا سمجھ لیجئے بات اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ مومن کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں تجھے دردناک عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، یعنی مومن بھی دردناک عذاب میں جا سکتا ہے۔ ایسا مت سمجھو یہ جو جھوٹے لوگ جو تمہیں جنت کے پاس بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ سب سازش کا نتیجہ ہے، سازش چل رہی ہے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی سازش چل رہی ہے۔ انہیں معلوم ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آج یہاں پر دنیا کے اندر جو ہے بڑے بڑے جتنے بھی، جن کے میں نام لے نہیں سکتا، جو دیکھتے ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں بیٹھے ہیں، دنیا جن کے قبضے میں ہے، یا ہمارے بڑے صغیر کے ملک انڈیا وغیرہ جن لوگوں کے قبضے میں ہے، ان لوگوں کو 100% یقین ہے کہ مسلمان اگر ایمان پر آیا تو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہ اگر ایمان پر آنے کے بعد مسلمان اگر چاہے تو پوری کی پوری دنیا کو اپنے اندر اپنے زیر اقتدار میں لا سکتا ہے، مغلوب کر سکتا ہے، تمام طاقتوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، انہیں یقین ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، ایمان کی بنیاد پر جھگڑے میں پڑنے کے لیے وہ اس کی تیاری نہیں ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان کو ایمان سے ہٹانے کی سازشیں چالو ہیں، 100 سال سے چالو ہیں۔ برٹش جب یہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، اسی وقت انہوں نے ابھی واپس یہاں سے جائیں گے، ابھی قوم جاگ گئی، 800 سال سوئی ہوئی تھی، بادشاہت کو برداشت کر رہے تھے، اور یہ دعوت کا کام بند ہو گیا تھا۔ اب وہ جاگ گئے برٹش آنے کے بعد، برٹش ابھی جاگے ہیں، ان کو ابھی یہیں پر ان کے ساتھ چھیڑو مت، انہیں جو ہے دنیا داری میں لگاؤ، ایمان سے دور کرو۔ وہ فلم لائے گا، فلم انڈسٹری میں دیکھیے مسلمان کا کریئر ٹاپ پر جاتا ہے، دوسرے فیلڈ میں مسلمان کتنی بھی محنت کرے اس کو کچھ انصاف ملتا ہی نہیں۔ 6 فٹ کے لڑکے ہمارے 2 سال 3 سال محنت کرتے، پولیس بھرتی ہوتی نہیں، دوسرے پونے 4.5 5 فٹ کی پولیس بھرتی ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کے اندر مسلمان کتنا جو ہے ماتا پچی کر رہا ہے، کوئی کریئر نہیں، کوئی انٹرویو دینے جائیں گا، کوئی آفس میں گیا، کوئی کمپٹیٹیو ایگزام میں گیا، کہاں پر نہیں۔ فلم میں برابر مسلمان سکسیس ہوتا ہے، کیوں سکسیس ہوتا ہے؟ سازش کے تحت پلاننگ سے سکسیس کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اوپر بٹھایا گیا ہے، اس لیے کہ مسلمان انہیں آئیڈیل سمجھ کر ایمان سے دور ہٹے۔ ایسے بہت سی سازشیں جاری تھی، پچھلے 15-20 سال سے ایک سازش جاری ہے۔ اب انہوں نے مسلمان کے اندر اپنے ایجنٹ بھیجے، مسلمانوں کو قرآن سے، مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے۔ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، ہمیں یقین نہیں ہے، غیر مسلم کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جن کے ہاتھوں میں دنیا، جن کے قبضے میں دنیا ہے، انہیں یہ پورا یقین ہے کہ مسلمان اگر ایمان پر آیا، مسلمان اگر قرآن پر آیا تو دنیا میں سب کو بھاری پڑ سکتا ہے، تمام باطل قوموں کو، طاقتوں کو برباد کر سکتا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انہیں یقین ہے، ہمیں یقین نہیں۔ اب وہ فنڈے چالو، اب وہ مسلمانوں کے اندر اپنے ایجنٹ بھیجیں۔ کیا بھی آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مار رہے تھے، معاذ اللہ، کبھی کسی نے آپ کو کبھی زندگی میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کی، دعوت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ میں، کبھی نہیں کسی کو، ان کو روب، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نصرتم من الرعب، میں روب سے مدد کیا گیا، اللہ نے میری مدد، ایسا روب تھا۔ لیکن جب جھوٹے قصے گھڑ رہے ہیں، مارا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، امتی کر رہے ہیں، دوسرے صحابی نے جا کر دیکھا، وہ بچایا نہیں، وہ کیا بڑھ رہے ہیں وہ سنیں، امتی کہہ رہے تھے، مطلب کیا ہے؟ جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فاقہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں فاقہ ہے، پھر وہ دوڑتی آدھی روٹی لے کر جائے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، مجھے اور 2-4 دن نہیں ملا تو چلے گا، لیکن میری امت کو کیسا ہوگا؟ اللہ مجھے اور بھوکا رکھے تو چلے گا، لیکن میری امت کو بخش دے۔ کیا کیا آ رہا ہے؟ جھوٹے قصے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قصہ آیا ہے، بیان فرما رہے ہیں جنت کا پاس بانٹنے والے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے لیے دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دعا کیا کہ اللہ عائشہ کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جھومنے لگی۔ پہلا وہ جو توہین کر رہے ہیں اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ تو کہا کہ نہیں، آپ نے میرے لیے اتنی اچھی دعا کی، مجھے بہت خوشی ہو رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ آیا عائشہ میں ایسی دعا میری امت کے لیے روزانہ کرتا ہوں، جاؤ خوش ہو جاؤ امتیو، جاؤ زنا خوری کرو، سود خوری کرو، بے ایمانی کرو، دھوکہ دڑی کرو، رشتہ داریات توڑو، ماں باپ کی بے حرمتی کرو، سب کرو۔ آپ تمہارے نبی نے کتنی جھوٹی بات ہے۔ پہلا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا عائشہ رضی اللہ عنہ امتی میں نہیں آتے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ امتی سے الگ ہے۔ اگر امتی کے لیے روز دعا کرتے ہو تو کہتے تھے کہ میں تمہارے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں۔ عائشہ سے الگ دعا کر کے امتی کے لیے، امتی سے الگ ہے کیا عائشہ رضی اللہ عنہ؟ جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی بات بیان کی جائے، یہ سازشیں ہیں مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کی۔ آپ جاؤ کچھ بھی کرتے رہو، نماز پڑھو مت پڑھو، کچھ پوچھنا نہیں، اللہ نے تمہارے نبی نے ایک تو سب میں پہلے تو بنیادی چیز یہ نہیں بتاتے کہ امتی کون۔ ہر مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا یا ہر جو ہے جن گننا کے رجسٹر میں جس کے آگے نام کے آگے سینسس کے رجسٹر میں جس کے نام کے آگے مسلمان لکھا ہوتا ہے، ہر وہ مسلمان وہ مومن نہیں ہے۔ یہ آیتوں سے بھی پتہ لگتا ہے اور حدیثوں سے بھی۔ ہمیشہ سنتے نکاح میں حدیث، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ مجھ میں سے نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ میرا امتی نہیں ہے۔ صبح سے شام تک سنتوں کو توڑ رہے ہیں۔ اب تو بے شرمی کی حد بھی، سنت توڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں حدیث ہال میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ مسجد میں نکاح کرو، حکم ہے، حدیث سے بھی بڑی درجے میں آتا ہے، نکاح مسجد میں کرو۔ اب وہ سنت کو توڑ کر بیٹھ رہے ہیں حال میں بیٹھ کر سنت کو توڑ کر، سنت کو توڑنے کا اعلان، حدیث کا اعلان کر رہے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور ہم نے سنت توڑا۔ دیکھیے یہ کیسا ہے، یہ شرارتی اور سرکش اولاد باپ کی مذاق اڑاتی نا، سگریٹ پیتے پیتے باپ کی ڈائلاگ ریپیٹ کرتا ہے، ہمارے باپ کہتے ہیں کہ سگریٹ مت پی بیٹا۔ نالائق اولاد رہتی نا، شراب کا گلاس اٹھاتے اٹھاتے ہمارا باپ کہتا ہے بیٹے شراب مت پی رہا ہے، وہ نالائق اولاد کے جیسا عمل ہے۔ سنت کو توڑ کر بیٹھنا اور وہاں پر سنت توڑنے کا حدیث بیان فرمانا کتنی بڑی بے شرمی ہے۔ یعنی اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، دیکھ اب تیرے نبی کی سنت ہم نے توڑی، تیرے نبی نے کیا کہا کہ میری سنت توڑنے والا میرے میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہم نے تیری سنت نبی کی توڑ لی، اب کر لے کیا کرتا ہے۔ یہاں تک آ گیا معاملہ۔ یعنی بتانا کیا چاہ رہا ہوں، امتی کے لیے دعا کیے بھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کیا ایسا نہیں ہے، لیکن امتی کون وہ بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ وہ ایمان والا کون؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والے ایمان لا اللہ اور اس کے رسول پر۔ وہاں کہا جا رہا ہے کہ تو اے ایمان والے تجھے ایسی تجارت بتاؤ کہ تجھے دردناک عذاب سے نجات دے، تو ایمان لا۔ ایمان والے سے کہا جا رہا ہے کہ تو ایمان لا۔ مطلب کیا ہے؟ دو نمونے کی ایمان ہے، یعنی ہر وہ آدمی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ مومن ہونا گارنٹی نہیں ہے اس کی۔ اور یہ جو ہے سورہ حجرات کی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اللہ نے ان کے ایمان کو رد کر دیا، وہ ویسے ایمان مومن تھے، ایمان والے تھے جیسا آج مسلمان ہیں۔ اور اس کے آگے کہہ رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن اس کے سوا نہیں ہے، یعنی تو صرف مومن وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اپنے جان و مال سے اس کے راستے میں جد و جہد کی، جہاد کیا۔ جہاد کے معنی تلوار لے کر مومن کافر کا سر کاٹنا یہ نہیں ہے، جہاد کے معنی کافروں سے جنگ کرنا، جان مارنا یہ نہیں ہے۔ جہاد کے معنی ہے سنگرش، جد و جہد، مراٹھی میں اس کے لیے بہترین لفظ ہے، ہندی میں سنگرش۔ وہ سنگرش جو کرنا پڑتا ہے حق کے راستے میں، وہ غیر مسلمان بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو حق کے راستے میں ہیں، جو رشوت خوری بھرشٹاچار کے خلاف لڑ رہے ہیں، سنگرش ہے ان کی زندگی میں، جیلوں میں جانا پڑ رہا ہے ان کو، تو یہ ہے حق پر رہیں گے تو سنگرش آتا ہے، اسے جہاد ہے۔ تو ایمان لانا وہ حق ہے، ایمان لانے کے بعد جب وہ ایمان پر چلے گا یا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائے گا تو اسے اپنے زندگی میں سنگرش کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو کرے گا شک میں نہیں پڑ کر وہ اولئک هم الصادقون، وہ سچا مومن ہے۔ یعنی یہ بات صاف طور سے سن لیجئے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد اسے ہوش و حواس میں اسلام کی حقائقوں کو جان کر ایمان لانا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں میں بیان فرما رہا ہے، ایمان والوں سے بیان فرما رہا ہے ایمان لانے کے لیے۔ اب ایمان والے سے کہہ رہا ہے ایمان لا، تو ایمان کہاں سے لانا؟ کسی دکان میں ملتا ہے ایمان؟ کیا اے ٹی ایم کی مشین میں ملتا ہے؟ کیا وینڈنگ مشین میں ملتا ہے ایمان؟ کوائن ڈالنے کے بعد ایمان کیری بیگ کہاں ملتا ہے ایمان؟ ایمان لانے کے لیے قرآن میں سر کھپانا پڑتا ہے۔ ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، اور اطاعت کرنے کے لیے اس کے احکامات کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث میں جانا پڑتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے اس پر دھیان دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے دھوکے باز کے اور جھوٹے ایمان سے بچائے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔